السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 محرم الحرام 1447 ہجری۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے تذکرہ آیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس جمعہ کو چھوڑ کے آئندہ جمعہ اگر زندگی رہی تو پھر وہی ترتیب پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسط کو گویا مکمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان حضرات کے بارے میں تھوڑی سی کچھ بات چیت گفتگو آئے گی۔ مہینے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ یہ جو مہینے ہیں تو ان مہینوں کو بنایا بھی اللہ نے ہے، دنوں کو بھی اللہ نے بنایا، ہفتوں کو بھی اللہ نے بنایا، اور مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد جو اللہ نے بنائی ہے وہ 12 ہے۔ اور ان مہینوں کو اللہ نے کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو متعین فرما دیا تھا۔ اب ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو 4 حرم کہا جاتا ہے، منها 4 حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ وہ حرمت والے۔ حرمت والے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں باقاعدہ مشرکین بھی جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اب باقی میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، آپ 3 مہینے معلوم کریں کہ 3 مہینے اور کون سے ہیں جو حرمت والے، لیکن ایک مہینہ ان میں محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ الفاظ پر غور کریے گا حضور کے فرمان پر۔ حضور اس مہینے کو یعنی محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن خالف الیہود، ہم یہود کی مخالفت کریں گے۔ مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ 9-10 رکھیں گے یا 10-11 رکھیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ تو ایک ہی ہے، 10 محرم کا روزہ، لیکن چونکہ یہود بھی روزہ رکھتے تھے تو اس لیے ان کی تقلید نہیں کرنی ہے یا ان کا طریقہ نہیں اختیار کرنا، اس لیے 9-10 رکھنا ہے یا 10-11 رکھنا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ یہ بتلاؤ کہ جس مہینے کی نسبت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہو، کیا وہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ اور آپ جنتری اٹھا کے دیکھ لو، پورا مہینہ محرم کا جنتری میں لکھا ہوگا نحس 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 نحس، نحس کے معنی منحوس۔ جمعہ کا دن، آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں جمعے کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ لیکن آپ جب جنتری اٹھائیں گے تو جنتری میں آپ کو ملے گا جمعے کے دن کے بارے میں کہ نحس اکبر، یعنی سب سے منحوس دن، نعوذ باللہ۔ اور ہمارے یہاں بھی دیندار لوگ جب شادی بیاہ کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں جنتری لے آؤ دیکھیں کہیں عقرب تو نہیں ہے، کہیں نحس تو نہیں ہے۔ اب آپ بتلاؤ کہ جس مہینے کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مہینہ بتلا رہے ہوں، تو کیا وہ مہینہ یا اس مہینے کا دن کوئی منحوس ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مہینوں کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ نے کچھ دنوں کو منحوس بنایا اور کچھ دنوں کو نعوذ باللہ اچھا بنایا؟ تو کیا یہ اللہ پر الزام نہیں؟ اس لیے اصل میں بات عقیدے کی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اعمال کی بنیاد پر آخرت میں درجات تو بلند ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اعمال کی بنیاد پر جنت ملنے والی نہیں۔ جنت جو ملے گی وہ عقیدے کی بنیاد پر ملے گی، اور عقیدہ کہتے ہیں ایمان کو، تو ایمان کی بنیاد پر جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب شادی بیاہ کی تقریب کرتے ہیں اور جنتری منگاتے ہیں تو اس میں صاد اور نحس اور عقرب دیکھتے ہیں، لیکن اسی کے نیچے لکھا ہوتا ہے، جہاں نحس لکھا ہوگا، جہاں عقرب لکھا ہوگا، وہاں یہ لکھا ہوگا بعقائد شیعی، یعنی وہ جنتری لکھنے والا بھی یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ عقیدہ دنوں کو منحوس سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ عقرب کا دن ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو گستاخ قرآن، گستاخ نبی اور گستاخ اہل بیت اور گستاخ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ وہ تو بیچارے لکھ دیتے ہیں کہ باقاعدہ شیعی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو ان حضرات کا عقیدہ ہے جو اس قرآن کو اللہ کا قرآن نہیں مانتے، جن کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے بھول ہوتی، اللہ بھولتا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بھولتا ہو، اور بھول سے نبوت حضرت علی کے بجائے حضور کے پاس سے لی گئی۔ اب بتلاؤ جو یہ الزام رکھے کہ اللہ بھولتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبوت بھول کے حضرت علی کے بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور موجودہ زمانے میں موجود ہے، یہ پورا قرآن نہیں ہے، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تو 12ویں امام جو غار میں چھپے ہوئے ہیں وہ قیامت کے قریب لے کر آئیں گے اور وہ پورا قرآن لے کر آئیں گے۔ تو اب یہ عقیدہ تو گویا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، توحید کو بھی نہیں مانتے، وہ رسالت کو بھی نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو یہ نہ کہتے کہ نبوت علی کو ملنی تھی اور بھولے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، تو گویا یہ انکار کرنا ہے رسالت کا، اور قرآن کو جو نہ مانتا ہو۔ اللہ فرما رہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے، قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے
اور سکت ہے کہ سن سکتے ہو تو سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، جن پر اس زمانے میں منافقین نے زنا کا الزام لگایا تھا، جن کی برات میں اللہ نے قرآن میں سورہ نور نازل فرمائی اور ان کی برات اللہ نے نازل فرمائی۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت و جرأت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 1000 مرتبہ توبہ۔ اس طبقے کا عقیدہ یہ ہے، جدید ایڈیشن میں 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا، میں 100 سال پرانی لکھی ہوئی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں 2-4 سال میں اس طبقے کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں بتلا رہا ہوں، اور پورے پروف کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے۔ جدید ایڈیشن اور جدید کتابوں میں انہوں نے اپنے عقیدے کو درج کیا ہے کہ اگر ہماری حکومت آئے گی، ہماری حکومت آئے گی۔ سنو حضرت عائشہ کے بارے میں ان کا الزام کیا ہے۔ حضرت عائشہ کون ہے اس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ کی گود پر نبی کا سر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے تو حضرت عائشہ نے مسواک کو اپنے منہ سے نرم کیا تھا اور پھر حضور نے اس مسواک کو کیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے۔ اور جہاں آج بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں آپ کی قبر اطہر ہے، روضہ اطہر ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ اس عائشہ کے بارے میں ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے، ہماری حکومت آئے گی تو ہم حضرت عائشہ کو قبر سے نکالیں گے اور نکالنے کے بعد میں ان پر زنا کی حد لگائیں گے اور ان کو مدینہ کے کھمبوں میں لٹکائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یار غار بنایا تھا، ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو اپنے ساتھ لیا تھا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نبی کے صاحب ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو قبر سے نکالیں گے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ان کو قبر سے نکالیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن سکتے ہیں آپ، عقیدہ سنیں آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تیسرے خلیفہ ہیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں۔ منبر سے اس بات کو نقل کرتے ہوئے بدن کانپ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نبی کی بیٹیوں پر عاشق تھے۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضور نے حضرت عثمان سے کیا، ان کے انتقال کے بعد میں حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری ایک بیٹی ہوتی یا میری 10 بیٹیاں ہوتی اور وہ انتقال کرتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اس عثمان کے بارے میں جدید ایڈیشن میں ان حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عثمان حضور کی نعوذ باللہ 1000 مرتبہ توبہ، حضور کی بیٹیوں پر عاشق تھے اور حضور کی بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عثمان سے حضور بھی ڈرتے ہیں اور اللہ بھی ڈرتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے میرے دوستو۔ کہاں تک ان کے عقیدے بتلائے جائیں، آپ تصور فرمائیں، آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی خواتین کا نام لے کر کیا باہر چلائیں گے، کیا باہر شور مچائیں گے؟ ہر آدمی اپنے گھر کی خواتین کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر صاحب ایمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری گھر کی بیٹیوں کا، ہماری بچیوں کا، ہماری بہوؤں کا، ہماری بہنوں کا باہر تذکرہ نہ ہو۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ لیکن افسوس، نبوت کا خاندان، حضور کا خاندان، حضور کے اہل بیت، حضور کے گھر والے، کیا ہو رہا ہے راتوں میں اور دنوں میں؟ ہائے زینب، ہائے رقیہ، ہائے ام کلثوم، یہ اہل بیت اور حضور کے خاندان کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو چھپانے کا حکم ہے، جس کے بارے میں ہمارا اپنا تصور یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا تصور یہ ہے کہ نبی کے خاندان اور نبی کے گھرانے کی عورتوں کو کسی غیر محرم نے ان کے ناخون تک نہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ بدبخت طبقہ آج زینب کے نام پر، کلثوم کے نام پر باہر نکل کر چلا رہا اور شور کر رہا ہے، ہائے زینب، ہائے رقیہ۔ یہ نبی کے گھرانے کی توہین ہے یا ان کی عظمت ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عیاش طبیعت کے جو شیعہ ہیں، عیاش طبیعت کے جو شیعہ ہیں، ان کا جانتے ہیں کیا تصور ہے کہ میدان کربلا کے بعد میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں جو بچا کچا قافلہ تھا اور جو ان کے گھر کے بچے کچے لوگ تھے اور ان کی گھر کی جو عورتیں تھیں وہ پھٹے ہوئے آنچل کے ساتھ میدانوں میں آ گئیں اور نکل آئی. ان کے آنچل پھٹے ہوئے, ان کے لباس ایسے تھے. یہ تو عیاش قسم کے شیعہ نے آپ کو بیان کیا, اور افسوس یہ ہے کہ آج سنی مسلمان اس کو بیان کر رہا ہے. جن کا قرآن کے بارے میں نظریہ یہ ہو, جن کا اللہ کے بارے میں نظریہ یہ ہو, جن کا پیغمبر کے بارے میں نظریہ یہ ہو, جن کا صحابہ کے بارے میں نظریہ یہ ہو, کیا وہ اسلام کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جس بیت المقدس کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا, اور سیدنا عمر ابن خطاب کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز, میں نے پچھلے جمعے کہا تھا, اس کا مزار ایران میں بنا ہوا ہے, اور یہ طبقہ اس مزار پر جاتا ہے, اس کی تصویریں بیچتا ہے ابو لولو فیروز کی, اور اس کو حضرت کہتا ہے. تو کیا وہ طبقہ جس ملک کو حضرت عمر ابن خطاب نے فتح کیا ہو, اس ملک کے سنی مسلمانوں کو کیا اس طبقے سے ہمدردی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بات عقیدے کی ہے, بات ہمارے ایمان کی ہے, بات ہماری زندگی کی ہے, بات ہماری آخرت کی ہے. اور ایک شخص اگر کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی زبانیں کھلیں گی, وہ ابو بکر کو بھی برا کہے گا, وہ عمر کو بھی برا کہے گا, وہ عثمان کو بھی برا کہے گا. اب بتلاؤ, اگر صحابہ کو مشکوک کر دیا گیا, صحابہ کو شب و ستم کا نشانہ بنایا گیا, صحابہ اکرام میں کمیاں تلاش کی گئی, تو قرآن ہے آپ کے پاس اگر صحابہ کو ہٹا دیا جائے؟ نماز ہے آپ کے پاس, روزہ ہے آپ کے پاس, زکوٰۃ ہے آپ کے پاس. قرآن کس نے سیکھا؟ نبی سے, صحابہ نے سیکھا. نماز کس نے سیکھی؟ صحابہ سے, نبی نے سیکھی. حج کس نے سیکھا؟ نبی سے, صحابہ نے سیکھا. زکوٰۃ کس نے سیکھا؟ نبی سے, صحابہ نے سیکھا, اور بعد میں ان لوگ تک پہنچایا. اگر یہ مقدس جماعت مجروح کر دی جائے اور اس مقدس جماعت سے اعتماد ہٹا دیا جائے تو نہ قرآن آپ کے پاس بچے گا, نہ نماز آپ کے پاس بچے گی, نہ روزہ آپ کے پاس بچے گا, اور نہ حج آپ کے پاس بچے گا. دین نہیں بچے گا آپ کے پاس. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ تصور فرمائیں, آپ سوچیں کہ جوتے میں حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام لے کے اس جوتے کو پہنا جا رہا ہے کہ یہ توہین نہیں؟ راتوں میں مرد اور عورتیں اکٹھا ہوتے ہیں, اور اکٹھا ہونے کے بعد میں ابو بکر اور عمر عثمان کا نام لکھتے ہیں اور اوپر اس کو پیروں سے رونتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا, اللہ اللہ فی اصحابی, دیکھو میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا, میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا. من احبہم فبحبی احبہم, جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جو ان سے نفرت کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا, حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھے گا. اعلان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرما دیا حضور علیہ السلام نے, قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ طے کر دیا کہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ان کو صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی. صحابہ سے بغض در اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. اب آپ بتلائیں کہ یہ طبقہ کیا کرتا ہے, کیا ہوتا ہے ان کے یہاں؟ تبرہ ثواب. اب بتلاؤ, اگر تعزیہ دین ہوتا, اگر ماتم دین ہوتا, اگر علم دین ہوتا, اگر جلوس دین ہوتا, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر نہ گئے ہوتے؟ حضور نہ بتلاتے؟ جب حضور نے اشارہ فرما دیا کہ یہ شہید ہو گئے تو حضور نہ بتلاتے کہ دیکھو میرے بعد حضرت حسین شہید ہو گئے, تم ان کا ماتم کرنا, تم ان کا نوحہ کرنا, تم ان کے نام پر تعزیہ رکھنا, تم ان کے نام پر علم نکالنا, تم ان کے نام پر مہندی نکالنا. اگر دین ہوتا تو حضور بتلا دیتے. اور چھوڑیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین جب بچے, وہ بچ گئے زین العابدین. اب وہ کیا آپ دیکھیں کہ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد میں حضرت زین العابدین جب بچے تو کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے نوحہ کیا؟ کیا انہوں نے تعزیہ رکھا؟ کیا انہوں نے تبرہ بکا؟
اگر یہ دین ہوتا تو ان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ کرتے. اس سے یہ پتہ چلا یہ دین نہیں ہے. اس فنڈے کو بھی آپ سمجھ لیں. اور اب تو بعض اس طبقے کے علماء بھی بیان کرنے لگے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے والے انہی کے آبا و اجداد تھے جو آج اپنے سینے کو چاک کر رہے ہیں. انہی کے باپ داداؤں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا تھا, دھوکہ دیا تھا. مسلم بن عقیل کو بلایا تھا اور دھوکے سے ان کو شہید کر دیا تھا. اور اس کے بعد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں تو پہلی نماز میں بہت بڑی تعداد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی. اور اس کے بعد میں چھٹتے گئے کم ہوتے گئے تو بالکل ہی ختم ہو گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں ان کوفیوں کے سامنے رکھی تھی. ایک شرط یہ رکھی تھی کہ میری براہ راست یزید سے ملاقات کرا دو, یا اسلامی فوج جو جہاد میں مشغول ہے مجھے وہاں جانے دو, میں اس سرحد پر اسلامی جنگ میں شامل ہو جاؤں گا, یا مجھے مدینہ واپس جانے دو. یہ 3 باتیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی. اور ان کوفیوں نے ان تینوں باتوں کو نہیں مانا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اس واقعے کربلا کے بعد میں جب ان کوفیوں کو روتا ہوا دیکھا اور ان کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے چلاتے ہوئے دیکھا تو حضرت زینب نے کہا تھا کہ اللہ کی مار ہو, تم قیامت تک روتے رہو گے, تم قیامت تک ماتم کرتے رہو گے, تم قیامت تک نوحہ کرتے رہو گے, اس لیے کہ تم نے ہمارے بھائی کو اور ہمارے خاندان کو تم لوگوں نے شہید کیا. شہادت کے فلسفے کو سمجھو. اچھا میں ایک بات بتلاؤں آپ کو, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس شہادت کو اگر 1 سال آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, دوسرے سال آپ کو بیان کیا جائے تو آپ اس کو سن لیں گے, تیسری بار بیان کیا جائے تب بھی سن لیں گے, چوتھی بار بیان کیا جائے جب بھی سن لیں گے. لیکن جب 10-20 مرتبہ اسی واقعے کو بیان کیا جائے گا تو آپ سننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یار ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور بار بار اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایسا کیوں کہ ہر سال اور ہر بار جب تذکرہ کربلا کا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ باتیں اس میں بدل دی جاتی ہیں. کیوں؟ تاکہ آپ کو انٹرسٹ رہے. اب آپ بتلاؤ, کربلا کا واقعہ یہ ذاکرین جو بتلاتے ہیں ایسا بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے میچ کی کمنٹری ہو رہی ہو اور یہ وہاں موجود تھے. کم بخت جو لوگ کربلا میں موجود تھے انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور ان کے خانوادے کے بارے میں کوئی بیان نہیں کیا, اور جو موجود نہیں تھے وہ وہاں بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, حضور کے الفاظ ہیں, مسلم کی ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے نوحہ کرنے والوں پر اور نوحہ کرنے والی پر, نوحہ سننے والوں پر اور نوحہ سننے والیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. ارے کسی کے باپ کا انتقال ہو تو وہ جا کر اپنے باپ کی مہندی نکالے, ہمیں کوئی دقت نہیں. کسی کے باپ کا انتقال ہو وہ جا کر اپنے باپ کے جنازے میں ڈھول تاشا بجائے, ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن خاندان نبوت کو تو بخشو, نبی کا خاندان ہے. دنیا میں جب سے اللہ نے بنایا ہے اس سے باعزت خاندان, نبی سے زیادہ مکرم خاندان, نبی سے زیادہ احترام کے قابل کوئی خاندان نہیں ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. اس خاندان کے نام پر مہندی نکالی جا رہی, اس خاندان کے نام پر دلدل نکالا جا رہا ہے, اس خاندان کے نام پر بے حیائی کا پرچم بلند کیا جا رہا ہے. عجیب لاجک ہے. 7 تاریخ ہے, پورا علاقہ کربلا میں شربت لیے پہنچا ہوا ہے. کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پیاسے شہید ہوئے تھے, آپ بھی پیاسے رہے تھے. آپ بتاؤ کوئی دوست آپ کو فون کرے اور فون کرنے کے بعد یہ کہے کہ بھیا 3 دن سے ہمیں کھانا نہیں ملا ہے, تو آپ کہیں اچھا رکو میں ذرا کہیں جا رہا ہوں. کسی ہوٹل میں آپ پہنچے, اس کو فون ملائے اور فون ملانے کے بعد میں کہیں کہ بھیا آپ نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, اے ہوٹل والے سنو ذرا نہاری لگاؤ بکرے کی, ذرا قورمہ لگاؤ بکرے کا,
اور روٹی ہم 2 کھاتے تھے، آج 4 روٹی لانا اور ذرا زیرے والے چاول لانا، تو وہ کہے گا کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کہے گا تم بھوکے ہو نا، تو تمہارے بھوکے ہونے کا ہم شوق منا رہے ہیں، اس لیے آج ہم زیادہ کھانا کھائیں گے. تو یہ محبت سمجھی جائے گی، یہ محبت سمجھی جائے گی. حضرت حسین شہید ہوئے، پیاسے شہید ہوئے، اور آج ماشاءاللہ روح افزے کا شربت، دودھ کا شربت، برف پڑا ہوا ہے. ایک بات اور ذہن میں بیٹھا لیجئے گا، ان کے نام پر جو حلیم بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں سارا کھانا ملا دو. حضرت حسین بھوکے تھے نا، تو سارا کھانا ملا دو. نظر کے طور پر سمجھ لیجئے گا، اگر یہ کھچڑا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. بات 2 4 ہونی چاہیے. اگر یہ کھچڑا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. آپ اسی محرم میں کیوں بنا رہے ہو؟ آپ نے ذی قعدہ میں کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے رمضان میں کیوں نہیں بنایا؟ آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں بناتے ہو؟ آپ اسی مہینے میں کیوں بنا رہے ہو؟ انہی دنوں میں کیوں بنا رہے ہو؟ اس کا مطلب آپ اس طبقے سے متاثر ہیں جو طبقہ قرآن کو نہیں مانتا، جو طبقہ پیغمبر کو نہیں مانتا، جو طبقہ صحابہ کو نہیں مانتا، اس طبقے سے آپ متاثر ہیں، اس وجہ سے آپ بنا رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، آپ طے کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں. ان کے پروگراموں کی رونق تو آپ ہیں. آپ جانا بند کر دیجئے، آپ دیکھ لیجئے، ہوا نکل جائے، لیکن اس کو زینت تو آپ بخشتے ہیں. کل قیامت کے دن مہندی کے جلوسوں میں رات میں اپنی عورتوں کے ساتھ 3 بجے تک شامل ہونے والوں، 7 تاریخ کے جلوس میں شامل ہونے والوں، 9 تاریخ پوری رات پورے شہر میں گھومنے والوں، کل قیامت کے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کو کیا جواب دو؟ کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ ان کو انہوں نے قربانیاں دی، اور ان کے نام پر یہ شیعہ، عیاش پسند شیعہ جو کچھ کر رہے ہیں، آج افسوس کہ اہل سنت والجماعت بھی کر رہا ہے. یہ تو اس بد دعا کا اثر ہے جو اہل بیت نے دیا تھا کہ تم نے دھوکے سے بلا کر شہید کیا ہے، اور تم نے جو غم کا یہ ڈرامہ کر رہے ہو، یہ قیامت تک تم اور تمہاری نسلیں اس ڈرامے کو کرتی رہیں گی. ایک ہوتا ہے غم کا ہونا، اور ایک ہوتا ہے غم کا ڈرامہ کرنا. گھر میں کوئی حادثہ ہوا تو انسان پر غم ہوتا ہے، لیکن ابھی جیسے 29 تاریخ ہوئی، اب سارے بیٹھ گئے، بالکل چاند نکلا. اگر چاند نکل آیا تو غم کا ڈرامہ شروع، اور چاند نہیں نکلا تو غم واپس چلا گیا، یہ تو ڈرامہ ہوا. تو شریعت نے غم ہو جائے اس کی اجازت دی ہے، لیکن شریعت نے غم کے ڈرامے کی اجازت نہیں دی ہے. میرے دوستوں کی غم کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایسا تذکرہ یوں گیا، اور یہ تیر لگا اور وہاں لگا اور یہ گرے، اور جیسے تذکرہ ختم شیرمال پٹ رہی ہیں، بریانی پٹ رہی ہیں، اور ٹھٹھے مار کے ہنس رہے ہیں. یہ کون سا غم تھا؟ ابھی رو رہے ہو اور اس کے بعد میں فوراً بریانی اور شیرمال پٹ رہی ہیں اور بریانی پٹ رہی ہیں. اس لیے میرے دوستو، اس غم کے ڈرامے سے نکلو اور غم کے ڈرامے کرنے والوں سے ہوشیار رہو. حضرت حسین کا خاندان بہت عزت والا خاندان تھا، بہت احترام والا خاندان تھا. حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. آقا فرما رہے ہیں، اور ان کے نام پر یہ ڈرامہ، اور اہل سنت والجماعت سنی مسلمان بھی اس ڈرامے کو کر رہا ہے. ایک ذاکر کو میں سن رہا تھا، پڑوس کا ملک ہے، کہنے کا ٹھیک ہے، دیکھیے اقرار کبھی کبھی کر لیتے ہیں. کہنے کا ٹھیک ہے، جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا ان کا حلیہ ہماری طرح تھا، جن لوگوں نے حضرت حسین کو کوفہ بلایا تھا ان کا لباس ہماری طرح تھا، جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ان کا عقیدہ ہماری طرح تھا. لیکن اگر باپ کوئی غلطی کرے تو بیٹے کو اس غلطی کو بیٹے کا قصور کیا ہوگا؟ تو ہم یہی بات کہتے ہیں، اگر یزید سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو حضرت معاویہ پر نشانہ کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اگر یزید سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو حضرت معاویہ پر نشانہ کیوں؟ تم کرو تو ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا کرے تو وہ غلط ہو جائے گا. اس لیے اس پورے فلسفے کو سمجھیں میرے دوستو. محرم میں صرف 2 چیزیں، ایک روزہ رکھنا، اور دوسرا 10 تاریخ کو
اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا پکانا اور ان کو کھلانا۔ حضور نے فرمایا کہ پورے سال تمہارے گھر میں روزی میں فراخی ہوگی، اور ہم کو بھائیوں نے کیا بتلایا کہ 10 تاریخ کو چولہا الٹ دے، وہ توا الٹ دو، آج کھانا ہی نہیں پکے گا۔ کیا ہوگا؟ لچئی آئے گی آج۔ وہاں عیدگاہ میں مارکیٹ لگی ہوئی، لچئی خرید کر لاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اچھا کھانا پکاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اور ہم کہہ رہے ہیں غم کا دن ہے، سب سے بڑا غم کا دن ہے، توا الٹ دو، کھانا نہیں پکے گا۔ اب بتلاؤ یہ دونوں باتیں حضور سے ٹکرا رہی کہ نہیں ٹکرا رہی؟ دین کون ہوگا؟ جو حضور نے فرمایا، یا وہ دین ہوگا جو یہ کمبخت طبقہ کر رہا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، وہاں سنی بھی بیچارہ وہ بھی ماتم کر رہا ہے، اس کے ابھی شہادت نامہ پڑھا جا رہا ہے، عورتیں آ رہی رو رو کے شہادت نامہ پڑھ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا لمبا موضوع تھا، لیکن میں نے اس کو شاد کیا کہ آپ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھا بیچارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوتا نہیں مان رہا، اس لیے ذرا عیدگاہ چلے گئے میلہ دکھانے کے لیے۔ پوتا نہیں مان رہا، اس کو کھلونا دکھانے چلے گئے۔ یہ بہانے کب تک بناؤ گے؟ پوتے اور نواسے کا بہانہ کب تک بناؤ گے؟ تو اس لیے آپ طے کریں کہ ہم ان پروگراموں میں نہ شامل ہوں گے اور نہ اپنے بچوں کو شامل ہونے دیں گے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو مکمل طور پر بچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بتائیے، تعزیہ رکھا جاتا ہے، اور تعزیہ رکھنے کے بعد میں بعض لوگ منت مانتے ہیں کہ جب سے تعزیہ رکھا گیا اس کے بعد سے جب تک تعزیہ دفن نہیں ہوگا ہم بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہی رہیں گے۔ اور کتنی محبت تعزیہ سے، جب تعزیہ کو لاتے ہیں تو بڑی محبت سے لاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد میں جب دفن کرنے جاتے ہیں، میں یہاں کی کربلا کی بات نہیں کر رہا، دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، جب دفن کرنے جاتے ہیں تو اس پر لات اور پیر چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ کل تک وہ حاجت روا تھا ہمارا، کل تک وہ ہمارا مشکل کشا تھا، کل تک اس سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی تھی، اور آج 10 تاریخ اس پر لات اور گھوسے چلا رہے۔ ایک بات میری سن لیجئے گا، عقیدے کی بات ہے، اس زندگی سے موت اچھی ہے، اس زندگی سے موت اچھی ہے جو زندگی تعزیہ کی محبت اور عقیدت میں گزرے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، فاضل بریلوی مولانا امام احمد رضا خان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص تعزیہ رکھے، جو شخص تعزیہ کے جلوس میں شامل ہو، جو شخص تعزیہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، یہ سارے کام حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ اب کوئی اختلاف تو نہیں رہا، مولانا احمد رضا خان صاحب فرما گئے۔ اور ابھی میں سن رہا تھا مہرارہ شریف کی جو خانقاہ ہے برکاتیوں کی، وہاں کے سجادہ نشین ہیں سید نجیب حیدر میاں، ابھی لیٹسٹ وہ بیان کر رہے تھے کسی پروگرام میں، شہدائے کربلا کے پروگرام میں، کہ تعزیہ بنانا، تعزیہ کے جلوس میں شامل ہونا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، ڈھول بجانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب تو مسئلہ نہیں رہا کہ یہ کس نمبر کا ہے، اس لیے میرے دوستو یہ طے کرو کہ ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی